قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کرسمس اور کلام خدا کی تشہیر، کرسمس اینڈ دا پروکلمیشن آف گاڈز ورڈ۔ تشہیر کیا ہے؟ کسی بات کو مشہور کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کی منادی کرنا، اسے بیان کرنا اس طرح سے کہ پھیل جائے۔ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس میں ایڈز آتے ہیں اور ہم عرف عام میں اسے مشہوری کہتے ہیں، مشہوریاں آ گئی ہیں۔ کمپنی کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس کو مشہور کرنے کے لیے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اسے، کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جان لیں اس کے بارے میں، تاکہ ہماری بنائی ہوئی شے زیادہ سے زیادہ لوگ استعمال کر سکیں۔ تو جب کلام خدا کی تشہیر کی بات کرتے ہیں، اس کی پروکلمیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اسے پھیلانا، اسے مشہور کرنا، بتانا ایسے کہ لوگ اسے جان جائیں، یہ چھپی نہ رہے کوئی چیز، کیونکہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ تو چھپانے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی چراغ جلا کر اسے پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا، اس سے بلند جگہ رکھتے ہیں تاکہ سب اس سے روشن ہو سکیں۔ کلام خدا سب کو روشن کرنے کے لیے ہے، سب کی ہدایت کے لیے ہے، سب کے فائدے کے لیے ہے، سب کی رہنمائی کے لیے ہے، سب کی تعلیم اور اصلاح کے لیے ہے، سب کی ترقی کے لیے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام پھیل جائے، مشہور ہو، اس کا چرچا ہو، وہ پروکلیم کیا جائے، اسے ایڈورٹائز کیا جائے، اسے پبلک کر دیا جائے۔ یسایہ 48واں باب اور 20ویں آیت، خدا چاہتا ہے میرے کلام کو مشہور کیا جائے۔ رومیو 9واں باب ہے اور آیت نمبر 17، کلام کو جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، خدا کی باتیں ہیں، انہیں پھیلایا جائے، مشہور کیا جائے، یہ خدا چاہتا ہے۔ اور پھر خدا نے خود اپنے کلام کی تشہیر کی۔ یہ ایسا کام ہے جو خود خدا نے کیا، خدا نے چرچا کیا، اعلان کیا اپنی باتوں کا، اپنے ارادوں کا، اپنے کلام کا، اپنے حکموں کا۔ اس نے خود چرچا کیا، اس نے خود اعلان کیا، اس نے خود پھیلائی باتیں۔ زبور دیکھیے 50واں اور اس کی 7ویں آیت، یسایہ 62واں باب 11ویں آیت، خدا خود چرچا کرتا ہے، وہ خود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پھیلا رہا ہوں اور پھیلاؤں گا۔ اور پھر اس نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی، جاؤ میرا کلام پھیلاؤ۔ فرشتوں نے کلام خدا پھیلایا، فرشتوں نے کلام خدا دوسروں تک پہنچایا، کہ جو خدا نے انہیں آسمانوں میں کلام دیا وہ زمین پر آ کر انسانوں کو وہ بتائیں، اس کے کلام کا چرچا کریں، مشہور کریں اس کے کلام کو، وہ پھیل جائے ایک انسان سے دوسرے انسان تک، اور یوں زمین پر پھیل جائے وہ بات۔ ایک تو کلام خدا شریعت، نبیوں کو حکم خدا نے فرشتوں کے ذریعے دیے، انہوں نے آ کے کہا موسیٰ خداوند خدا فرماتا ہے، زکریا خداوند فرماتا ہے۔ فرشتوں نے آ کے کلام پھیلایا، اور پھر چرواہے جو میدان میں تھے رات کے وقت اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے، آسمان سے فرشتہ آیا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ پبلک کر دیا، انہوں نے مشہور کر دیا فرشتوں نے خدا کا کلام۔ اور پھر خدا نے نبیوں اور رسولوں کے ذمہ کام لگایا، اور انہوں نے کلام خدا کو مشہور کیا، اسے پھیلا دیا، اس کا چرچا کیا، اعلان کیا، پبلک کر دیا خدا کا کلام نبیوں نے اور رسولوں نے۔ نبی کہا کرتے تھے خداوند خدا فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اے لوگو سنو خداوند کا کلام سنو۔ اور رسولوں نے کلام خدا پھیلا دیا، وہ باز نہ آئے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے خود کلام پھیلایا، مشہور کیا، اس نے سرعام کلام کی منادی کی، سب لوگ سنیں۔ وہ کلام کرتا تھا، لوگ سنتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، وہ کلام سناتا ہے، پبلکلی کلام خدا سناتا ہے، چرچا کرتا، اعلان کرتا، مشہور کرتا ہے۔ اور وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر گلی گلی پھرتا رہا اور تعلیم دیتا رہا، اور لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا رہا۔ توبہ کرو،
آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور کرسمس کے جو واقعات ہیں نا، یہ تو کلام خدا کی تشہیر، اس کے چرچے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے کلام خدا کو مشہور کیا۔ آسمان سے جو کلام دیا گیا جبرائیل کو، گیا کس کے پاس؟ مریم کے پاس، تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ چرواہوں کے پاس، یوسف کے پاس۔ فرشتوں نے کلام خدا کو ریویل کیا، انہوں نے پھیلا دیا، انہوں نے مشہور کیا۔ جو بات کوئی نہیں جانتا تھا، فرشتوں نے خدا کے وہ ارادے اور منصوبے ظاہر کیے، کلام خدا مشہور کیا۔ اور پھر مسیح کی پیدائش کی بابت زکریا اور الشبہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ زکریا اپنی جگہ روح القدس سے بھر جاتا ہے، اور الشبہ خود اپنی جگہ روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے اندر میرا خداوند ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، کیونکہ وہ روح القدس سے بھر گئی۔ روح القدس نے اس کے اندر سے کلام کیا، اور اس نے اس کلام کا چرچا کر دیا۔ زکریا روح القدس سے بھر جاتا ہے جب اس کی زبان کھل جاتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد نام رکھنے والے دن، تو وہ خدا کی حمد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لڑکے، تو خداوند کے آگے آگے چلے گا، اس کی راہیں تیار کرے گا۔ وہ اعلان کرتا ہے خدا کے منصوبے کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مقدسہ مریم بھی جب الشبہ کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بتاتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی، اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ مقدسہ مریم بھی اپنے اندر روح القدس کی قدرت سے پلنے والے کلام کا بھید بتاتی ہے۔ اور پھر مسیح کی پیدائش پر چرواہوں نے کلام خدا مشہور کر دیا۔ وہ گئے، آؤ چل کے دیکھیں جو باتیں ہوئی ہیں، جو ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ گئے، دیکھا، اور پھر کہا کہ جو کچھ ہم نے سنا اور دیکھا ہے، آؤ اسے مشہور کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ نکلے وہاں سے اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ انہوں نے گاؤں میں جا کر، شہر میں جا کر، گلیوں میں جا کر، میدانوں میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ فرشتہ آیا اور اس نے ہم سے یہ کہا، اور واقعی ہم گئے اور ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، اور ہم اسے دیکھ کر، اس سے مل کر آئے ہیں اور تمہیں یہ خبر دیتے ہیں۔ چرواہوں نے اسے مشہور کیا، اور مسیح کی پیدائش پر مجوسیوں نے خدا کا کلام مشہور کیا، جو سوئی ہوئی قوم تھی، جو امت سوئی ہوئی تھی، جو اسرائیلی خدا کے برگزیدہ لوگ، جو کاہن اور فقیہ اور فریسی اور شرع کے عالم، اور یہاں تک کہ بادشاہ بھی سویا ہوا تھا اس حوالے سے کہ انہیں خبر نہ تھی کہ خداوند کیا کر چکا ہے۔ وہ زمین پر اتر آیا ہے، وہ جنم لے چکا ہے، مسیحا آ چکا ہے، ابدی بادشاہ آ چکا ہے۔ انہیں خبر نہ تھی۔ مجوسی آتے ہیں اور کہتے ہیں یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ پوچھا ہوگا، یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ صرف اتنا سا لفظ کافی نہیں تھا کہ بادشاہ۔ میکا کا صحیفہ پتہ کیوں کھلا تھا کہ اس کا کہاں پیدا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ مجوسیوں نے دانییل کے صحیفے میں سے موجود پیشین گوئیاں کھول کر بتائی تھیں۔ ہم اس بادشاہ کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں جو قدیم الایام، who is the ancient of days، وہ جو ازلی ہے، جس کا کوئی شروع نہیں ہے اور جس کا کوئی اخیر نہ ہوگا، وہ جو ساری قوموں کا بادشاہ ہوگا، وہ جو ممسو مسیحا دا کرائسٹ ہوگا، وہ جو قتل بھی کیا جائے گا۔ یہ کلام انہوں نے بتایا، انہیں مشہور کیا کہ ہم اس بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں۔ مجوسی بھی کلام کی تشہیر کرتے، منادی کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کو ایڈورٹائز کرتے، اسے پبلک کرتے ہیں، اور پھر اسے سننے کے بعد مسیح کی پیدائش کی بابت سردار کاہنوں اور فقیہوں کو کھولنا پڑا نسخہ کہ اس بادشاہ کے بارے میں میکا کہتا ہے
کہ بیت لحم افراطہ میں پیدا ہوگا، نسخہ کھلتا ہے، اور پھر وہ دربار میں پبلکلی مجوسیوں کے ہوتے ہوئے، ان کے ساتھیوں کے ہوتے ہوئے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے، اور ان دربار میں موجود لوگوں کے سنتے ہوئے وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کا بیت لحم میں پیدا ہونا ضرور ہے۔ فقیہ اور سردار کاہن بھی کلام خدا کو پھیلاتے ہیں، اس کو مشہور کرتے ہیں، اسے پروکلیم کرتے، اسے پبلک کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اور پھر مسیح کی پیدائش پر شمعون راست باز جو ہیکل میں تھا، اس نے کہا خداوند تو نے کہا تھا جب تک میں تیری نجات کو دیکھ نہ لوں تو مجھے اس دنیا سے بلانے والا نہیں ہے، اب میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اس نے وہ کلام جو خدا نے اس کے ساتھ ذاتی طور پر کیا تھا اسے پبلک کر دیا، بتا دیا سب کو۔ اور پھر حنا نبیہ 84 برس سے بیوہ تھی، وہ ہیکل میں رہتی تھی، دعائیں کرتی، روزہ رکھتی، خدا کی تمجید کر رہی ہے، اور وہ باتیں بتانے لگی لوگوں کو اس کے بارے میں، لوگوں کو بتا رہی ہے آؤ سنو کون پیدا ہوا اور ہیکل میں آج کون آیا تھا، وہ لوگوں کو بتا رہی ہے۔ خدا کے کلام کی باتیں جو خدا کر چکا تھا ان سے، جو خدا اپنا کلام پورا کر چکا تھا، وہ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں شمعون اور حنا بھی۔ کرسمس ہمیں لکھے ہوئے کلام، زبانی کیے ہوئے کلام اور جسم میں اترے ہوئے کلام کو مشہور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم اس ایونٹ کو جسے ہم اینولی، جسے سالانہ ہم مناتے ہیں، یہ جو تہوار ہم مناتے ہیں، اس میں ہمیں خدا کے کلام کو پھیلانا ہے، مشہور کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اسے کیوں مناتے ہیں، کس وجہ سے مناتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ کرسمس پر ہم نے خدا کا کلام جو اس نے زبانی کیا، خدا کا کلام جو اس نے لکھوایا اور ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کلام خدا جو جسم لے کر زمین پہ اترا، ہمیں اسے مشہور کرنا ہے۔ کرسمس از اباؤٹ کرائسٹ۔ گفٹس یا سانتا کلاز یا کرسمس ٹری کی بابت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مسیح کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کرسمس مسیح کے بارے میں ہے، ہم نے اسے مشہور کرنا ہے۔ کرسمس ٹری ڈیکوریشن اور سانتا کلاز کو ہم نے مشہور نہیں کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا، ہم نے دنیا کو بتانا ہے یسوع مسیح کے بارے میں جو مجسم کلام ہے۔ سو ہم نے اس کرسمس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کا کلام دنیا تک پہنچانا ہے، اسے پھیلانا ہے، اسے مشہور کرنا ہے، جیسے فرشتوں نے کیا، چرواہوں نے کیا، مجوسیوں نے کیا، فقیہ اور سردار کاہنوں نے کیا، شمعون نے کیا، حنا نے کیا، الشبا اور زکریا نے کیا، اور مقدسہ مریم نے کیا۔ اور کرسمس ہمیں نغمات اور عبادات کے ذریعے کلام خدا کی تشہیر کی ترغیب دیتا ہے۔ نغمات، فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، کلام کر کے چلا گیا، وہ اٹھی اور الشبا کے پاس چلی گئی۔ جو ہی گفتگو ہوتی ہے تو پہلا گیت سامنے آتا ہے، مقدسہ مریم کا گیت۔ یوحنا کی پیدائش پہ زکریا کا گیت۔ جب مسیح خداوند پیدا ہوا ہے تو پھر فرشتوں کا گیت، اور جب چرواہے مل کے جاتے ہیں تو وہ حمد کرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گیت۔ اور جب شمعون دیکھتا ہے یسوع کو، اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ خدا کی حمد کرنے لگا، پھر اس کا گیت۔ اور پھر حنا خدا کی تمجید کرتی ہے، اس کا گیت۔ یہ تو کہانی ہی گیتوں کی ہے۔ سو ہم نغمات سے، ہم گیتوں سے، ہم کیرل سے، کرسمس کے گیتوں سے کلام خدا کی تشہیر کرتے ہیں۔ آپ کرسمس کے گیت سنیے، پلے کیجئے، گائیے، یہ خدا کے کلام کی منادی ہے۔ عبادات کیجئے، کرسمس پارٹی کا نام نہیں ہے، کرسمس کی اصل سیلیبریشن عبادت ہے۔ یہ عبادتوں کا
سیزن ہے۔ عبادت کیجیے، اس کے ذریعے ہم کلام کی تشہیر کرتے ہیں، اور پھر ہم زبانی باتیں کرتے، جو بیانات دیتے ہیں، آپ گفتگو کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا وہ دن آ رہا ہے جس میں ہم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے اس دن؟ اس دن ہمارا منجی دنیا میں آیا، ہمارا نجات دہندہ آیا، بلکہ تمہارا بھی وہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے اگر تم اسے مان لو۔ موقع بن گیا، زبانی بات کریں، کلام کی تشہیر ہے، اس کی مشہوری، اس کی منادی ہے، اس کی پروکلمیشن ہے۔ اور پھر نشانات، ہم جب چرنی سجاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ بتاؤ، یہ اس واقعے کی یاد ہے۔ ہم چرنی کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس میں سجائے گئے مجسموں یا صورتوں یا تصویروں کی پرستش نہیں کرتے، ہم صرف اسے نشان کے طور پہ سجاتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تاکہ ہم کسی کو بتا سکیں کہ ہم کیوں منا رہے ہیں۔ اور پھر جب ڈیکوریشن ہم کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیوں لائٹنگ، کیوں ڈیکوریشن، کیوں؟ پھر بتاؤ دنیا کو کہ ہم کیوں یہ لگا رہے ہیں۔ یہ موقع بن جاتا ہے۔ اور پھر رسومات کے ذریعے ہم کرسمس پہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عبادتوں کا انتظام کرتے ہیں، کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، تحفوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہماری رسومات، ہماری رائٹس بن چکی ہیں۔ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں، جب ہم کینڈلز جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سیزن میں، تو اس سب کے ذریعے ہم کلام کی منادی کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ موقع بن جاتا ہے کلام کو مشہور کرنے کا، اور ہر مسیحی کا فرض ہے کہ وہ روح القدس کی بخشی ہوئی حکمت اور دلیری سے کلام خدا کی تشہیر کرے۔ ہمارے گیت بھی خدا پاک روح کی ہدایت سے لکھے جائیں تو وہ بابرکت ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو بھی روح القدس کے تابع ہو کر ہو تو پھر وہ پھلدار ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ساری رسومات، جو کچھ بھی ہم کریں سیلیبریشن، وہ تب کامیاب ہوگی جب خدا پاک روح کی قوت اور تاثیر اور اثر اور برکت اس میں ہوگا۔ ہم سب کا فرض ہے اس کرسمس میں ہم نے خداوند کو مشہور کرنا ہے، اس کے کلام کو مشہور کرنا ہے، اس کے مجسم کلام کو مشہور کرنا ہے۔ ہم اپنے گیتوں کے ذریعے، ہم اپنی عبادات کے ذریعے، ہم اپنی گفتگو کے ذریعے، ہم رسومات جو کرتے ہیں ان کے ذریعے، اور جو ہم سائنز، جو ڈیکوریشنز کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے، ہم نے دلیری سے کرنا ہے اور حکمت سے کرنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ کرسمس اس طرح سیلیبریٹ کرنے کی توفیق دے کہ ہم دلیری سے، حکمت سے، کسی چیز کی نہیں، کسی رسم کی نہیں، بلکہ اپنے خداوند کی اور اس کے کلام کی مشہوری کریں۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔